بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی بربریت جاری ہے۔ بے گھر فلسطینیوں کے خیموں پر حملے 24 گھنٹوں کے دوران دوستو مزید 61 فلسطینی شہید کر دیے گئے، جبکہ 281 کو زخمی کر دیا گیا۔ شہداء کی مجموعی تعداد 46,645 ہو چکی ہے۔ مذاکرات میں پیش رفت کے بعد حماس رہنماؤں نے فلسطینی دھڑوں سے مشاورت بھی شروع کر دی ہے۔ غزہ میں حکومت سازی اور تعمیر نو کے لیے لائحہ عمل تیار کرنے پر تجاویز طلب کر لی گئی ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ گزشتہ دنوں یہ بات سامنے آئی تھی کہ غزہ سیز فائر کے 3 مراحل ہوں گے۔ اسرائیل اپنی فوجی قیدی خاتون کے بدلے 50 فلسطینی قیدیوں کو رہا کرے گا۔ اسرائیلی قیدی کے بدلے 30 فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا جائے گا۔ معاہدے کے دوسرے مرحلے میں تمام قیدیوں کی رہائی ممکن ہوگی۔ تیسرے اور آخری مرحلے میں غزہ کی تعمیر نو اور حکومت سازی پر کام ہوگا۔ اسرائیلی وزیر ایتمار بن گویر نے دھمکی دی ہے کہ اگر حماس کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ کیا گیا تو حکومت کو چھوڑ دوں گا۔ اسرائیل کے داخلی سلامتی کے وزیر اور انتہا پسند یہودی جماعت کے سربراہ ایتمار بن گویر نے وزیر اعظم نیتن یاہو کو دھمکی دے دی ہے کہ اگر انہوں نے غزہ میں جنگ بندی کے لیے کوئی بھی معاہدہ کیا تو وہ حکومت سے الگ ہو جائیں گے۔ داخلی سلامتی کے وزیر جنگ بندی کے خلاف پچھلے کئی مہینوں سے اپنا موقف اسی انداز سے دوستو بیان کر رہے ہیں، تاہم اسرائیل کے اندر غزہ میں قیدیوں کی رہائی کے لیے آواز میں شدت اور رہائی میں تاخیر پر غم و غصہ ہے۔ اسرائیلی وزیر خزانہ نے بھی کسی بھی جنگ بندی معاہدے کو اسرائیل کے لیے تباہی قرار دیا ہے اور گزشتہ روز ایتمار بن گویر نے اس سے بھی آگے بڑھ کر حکومت سے الگ ہو جانے کی دھمکی دے دی۔ اس کم بخت وزیر کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس یہ آخری موقع ہے کہ ہم غزہ جنگ کے دوران مرنے والے 400 سے زیادہ اسرائیلی فوجیوں کی اموات کو حماس کے ساتھ جنگ بندی کر کے ضائع نہ ہونے دیں۔ دوسری طرف بیرون ملک سے غزہ جنگ میں اسرائیل کے سب سے بڑے اتحادی امریکہ اور جو بائیڈن انتظامیہ بھی اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کی خاطر جنگ بندی قبول کرنے کو نیتن یاہو کی حکومت سے کہہ رہی ہے۔ مزید یہ کہ نومنتخب امریکی صدر ٹرمپ بھی یہی موقف رکھتے ہیں تو مشکل ہو رہا ہے کہ اسرائیل کسی بھی ڈیل سے بھاگ سکے۔ امریکی صدر ٹرمپ کے نامزد وزیر دفاع کو سینٹ میں سخت سوالوں کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ اس موقع پر انہیں نااہل اور ناموضوع بھی قرار دیا گیا۔ 4 گھنٹے تک جاری سماعت میں وزیر دفاع پر تمام مسلمانوں کو قتل کرنے سے متعلق بیان، خاتون پر حملے اور پھر رقم دے کر عدالت سے باہر سمجھوتہ کرنے، فوج میں خواتین کے کردار کی مخالفت کرنے پر سخت سوالات کی بوچھاڑ کر دی گئی۔ وزیر دفاع نے ان تمام الزامات کو رد کر دیا۔ امریکہ نے کہا ہے کہ مشرق وسطی میں طاقت کا توازن بدلنے کے باوجود صورتحال تشویشناک ہے۔ ایران کی سرگرمیوں کے باعث مشرق وسطی خطرات سے دوچار ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ حماس کے پاس 7 امریکی شہری تاحال قید ہیں۔ غزہ کی پٹی کے شہری ناکردہ گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ غزہ کی المناک صورتحال نے نفرت اور اشتعال انگیزی کی فضا کو مزید فروغ دیا ہے۔ حزب اللہ سب کچھ گنوانے کے بعد ماضی کا قصہ بن چکا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حزب اللہ کے خاتمے کے بعد خطے میں ایران کی اہم سپلائی لائن تباہ ہو گئی ہے۔ حزب اللہ کے حملوں نے لبنانی اور اسرائیلی عوام کو نقصانات سے دوچار کیا۔ اینٹونی بلنکن کا کہنا تھا کہ مشرق وسطی میں امن اور استحکام کے لیے ایران کو سخت سبق سکھانے کی ضرورت ہے۔ اسرائیل کو فلسطینیوں کی زمین پر قبضہ اور آباد کاری چھوڑنا ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کو فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے مقرر کردہ ٹائم لائن کو قبول کرنا چاہیے۔ غزہ کے بچے نئے اور روشن مستقبل کا انتظار کر رہے ہیں۔ اینٹونی بلنکن کا یہ بھی کہنا تھا کہ صرف عسکری طاقت سے حماس کا خاتمہ ناممکن ہے۔ حماس نے نئے مزاحمت کاروں کو جنگ کے لیے اب تیار کر لیا ہے۔
اینٹونی بلنکن کا یہ بھی کہنا تھا کہ فلسطینیوں کو خود مختار ریاست قائم کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ فلسطینیوں کے فنڈز منجمد کرنے کا اسرائیلی فیصلہ ناقابل قبول ہے۔ لبنان اسرائیلی جنگ بندی کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ روس نے کہا ہے کہ خلیجی عرب شام سے متعلق بات چیت میں روس اور ایران کی موجودگی کے خواہش مند ہیں۔ خلیج فارس کے عرب ممالک روس، ایران اور چائنا سے شام کے حوالے سے بات چیت میں شامل ہونے کی درخواست کر رہے ہیں۔ روس کا کہنا ہے کہ اگر کوئی واقعہ شام میں اپنے دشمنوں کے ساتھ حساب کتاب کرنے کی بجائے ایک قابل اعتماد اور نتیجہ خیز عمل شروع کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس قسم کی بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ روس نے امریکہ کو شام کے عوام کی حالت زار کا ذمہ دار قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ امریکہ جو حقیقت میں شام کے شمال مشرقی علاقے کا سب سے مالدار حصے پر قابض تھا، اپنے اتحادیوں کے اتحاد کے سربراہ کے طور پر شام پر سخت اقتصادی پابندیاں عائد کر رہا تھا۔ اس صورتحال کے لیے بہت حد تک امریکہ ذمہ دار ہے۔ غزہ میں فلسطینیوں کی بڑی تعداد میں اموات اور تباہی اسرائیلی فوجیوں کو نفسیاتی طور پر متاثر کر رہی ہے۔ حال ہی میں درجنوں اسرائیلی فوجیوں نے غزہ میں لڑنے سے انکار کر دیا ہے۔ تقریباً 200 فوجیوں نے ایک خط پر دستخط بھی کر دیے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ اگر حکومت جنگ بندی کو یقینی نہیں بناتی تو وہ لڑائی بند کر دیں گے۔ اسرائیلی فوجیوں نے 15 مہینے سے جاری غزہ جنگ کے دوران مختلف کارروائیوں کو غیر اخلاقی قرار دیا ہے، جبکہ کچھ نے بے گناہ فلسطینیوں کی اموات اور گھروں کی تباہی کی گواہی بھی دی ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے الزامات کی سختی سے تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ لڑنے سے انکار کرنے پر فوجی جیل جا سکتے ہیں، تاہم خط پر دستخط کرنے والوں کو اب تک حراست میں نہیں لیا گیا۔ اسرائیلی میڈیا نے بھی رپورٹ کیا ہے کہ اسرائیلی فوج میں خودکشیوں کے واقعات اور ذہنی دباؤ کی شکایات میں بھی اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔ فوجیوں نے ذہنی دباؤ کی وجہ سے جنگی ذمہ داریوں سے دستبرداری اختیار کی ہے۔ فوجیوں میں اپنے آپ کو مارنے کی تعداد میں بھی تشویشناک حد تک اضافہ ہوا ہے، ایسا اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے۔ 2011 کے بعد ایک بار پھر فوجی خود کو مار رہے ہیں۔ اپنے آپ کو مارنا اسرائیلی فوج میں موت کی دوسری سب سے بڑی وجہ بن چکی ہے۔ یاد رہے دوستو کہ اسرائیل کے ہر شہری کو لازمی طور پر 2 سال فوج میں نوکری کرنا پڑتی ہے اور جنگ ہونے کی صورت میں ہر اسرائیلی شہری کو محاذ پر بھی جانا پڑتا ہے، جبکہ اسرائیلی قوانین کے مطابق جنگ میں لڑنے سے انکار پر شہری کو جیل بھی ہو سکتی ہے۔ لاس اینجلس کے جنگل سے شہر تک پھیلنے والی آگ سے 60 لاکھ امریکیوں کو خطرے کا سامنا ہے۔ چند گھنٹوں بعد ہواؤں کے جھکڑ چلنے کی پیشگوئی نے ہلچل مچا دی۔ آگ لاس اینجلس سے باہر دیگر شہروں تک پھیلنے کی وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ CNN نے رپورٹ دی ہے کہ لاس اینجلس کے جنگل میں لگی آگ پھیلنے کے بعد سے اب تک 25 افراد مارے جا چکے ہیں۔ اب سے چند گھنٹوں بعد تیز ہوائیں چلنے کے نتیجے میں 60 لاکھ امریکیوں کو شدید آگ کے خطرات کا سامنا ہے۔ لاس اینجلس کے قریبی دیگر شہروں تک آگ پھیلنے کا انتہائی خطرہ ہے۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق ریاست کے 10 شہروں کی انتظامیہ کے پاس لاس اینجلس سے زیادہ عملہ موجود ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی فائر ڈپارٹمنٹ ان عوامل کا مقابلے کرنے کے لیے قابل نہیں ہوگا۔ یاد رہے دوستو کہ ایک ہفتے سے امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس کے جنگل میں لگنے والی آگ پھیلنے کے نتیجے میں اب تک 12,000 گھر مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں، جبکہ 150 ارب امریکی ڈالر کے مالی نقصان کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ ہزاروں امدادی کارکن اور جیلوں کے قیدیوں کو آگ بجھانے کے لیے تعینات کیا گیا ہے، تاہم شہر کی تاریخ کی بدترین آگ بجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ امریکی محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ زیادہ تر علاقوں میں 50 سے 70 میل فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ اس کا مطلب دوستو یہ ہے کہ صورتحال انتہائی خطرناک ہے اور پہلے سے لگی آگ میں مزید شدت آ سکتی ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ پاکستان کبھی بھی امریکہ کا کسی معاہدے کا پابند رسمی اتحادی نہیں رہا ہے۔ پاکستان نے گزشتہ برسوں کے دوران
تخریب کاری کو ختم کرنے کی کوششوں میں امریکہ کے ساتھ ایک اہم کردار ضرور ادا کیا ہے۔ امریکہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان کبھی بھی امریکہ کا تکنیکی اتحادی نہیں رہا، یعنی پاکستان کے ساتھ اتحاد کا کوئی معاہدہ نہیں تھا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ یقینی طور پر گزشتہ 2 دہائیوں سے ہم نے پاکستان کے ساتھ تخریب کاری سے نمٹنے کے لیے شراکت داری کی، جو اب بھی افغانستان اور پاکستان کے درمیان غیر مستحکم سرحد پر جاری ہے۔ پاکستانی آرمی کا کہنا ہے کہ بھارتی آرمی چیف کا پاکستان کو تخریب کاری کا مرکز قرار دینے کا بیان منافقت کی کلاسیکل ایک مثال ہے۔ ایک سینئر بھارتی فوجی افسر پاکستان میں تخریب کاری کرتے ہوئے پکڑا گیا، جبکہ بھارتی جنرل نے اس بات کو مکمل نظر انداز کر دیا۔ پاکستانی آرمی کا کہنا ہے کہ پاکستان کو تخریب کاری کا مرکز قرار دینے کا بھارتی آرمی چیف کا بیان نہ صرف حقائق کے منافی ہیں، بلکہ بھارت کی روایتی پالیسی کے تحت پاکستان پر بلا جواز الزام تراشی کرنے کی ایک ناکام کوشش ہے۔ یہ منافقت کی ایک کلاسیکل مثال ہے۔ پاکستانی آرمی کا کہنا ہے کہ یہ بیان دنیا کی توجہ بھارت کے زیر قبضہ جموں اینڈ کشمیر میں جاری مظالم، اقلیتوں کے ساتھ ناروا سلوک اور بھارت کی سرحد پر جبر کی پالیسیوں سے ہٹانے کی ایک بھونڈی کوشش ہے۔ پاکستان آرمی کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسی بھارتی جنرل نے ماضی میں مقبوضہ وادی میں تعیناتی کے دوران کشمیریوں پر بدترین مظالم کی نگرانی کی تھی۔ یہ سیاسی مقاصد کے تحت دیے گئے گمراہ کن بیانات بھارتی فوج کی سیاست زدہ ہونے کی عکاسی کرتے ہیں۔ دنیا بھارتی نفرت انگیز تقاریر اور مسلمانوں کے خلاف نسل کشی کو بھڑکانے والے بیانات سے بخوبی آگاہ ہے۔ پاکستانی آرمی کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان کے خلاف تخریب کاری کے کسی غیر موجودہ ڈھانچے کا پروپاگنڈے کرنے کی بجائے حقیقت کو تسلیم کرنا بھارتی قیادت کے لیے بہتر ہوگا۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ایک سینئر بھارتی فوجی افسر پاکستان کی تحویل میں ہے۔ پاکستان میں معصوم شہریوں کے خلاف تخریب کاری کی کارروائیوں کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، جبکہ بھارتی جنرل نے اس بات کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا، جو کہ بالکل ایک منافقت ہے۔ جنوبی کوریا کے صدر یون سوک یول کو مارشل لا کے نفاذ کی کوشش میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ صدارت کے دوران گرفتار ہونے والے جنوبی کوریا کے وہ پہلے صدر بن گئے۔ صدر کو مارشل لا نافذ کرنے کی کوشش پر گرفتار کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے صدر کی گرفتاری کی کوششیں ناکام ہو گئی تھیں۔ سینکڑوں سیکیورٹی اہلکار اور تفتیش کار دیواریں پھلانگ کر صدارتی رہائش گاہ میں داخل ہو گئے۔ اس موقع پر صدر کے حامی بھی موجود تھے۔ اس سے پہلے 3 جنوری کو بھی صدر کی گرفتاری کی کوشش کی گئی تھی، تاہم ان کی رہائش گاہ پر موجود سیکیورٹی فورسز نے گرفتاری کی کوشش ناکام بنا دی تھی۔ امریکی سیکرٹری خارجہ اینٹونی بلنکن کے خلاف واشنگٹن ڈی سی میں ایک خاتون نے احتجاج کیا اور ان پر نسل کشی سمیت دیگر سنگین الزامات عائد کر دیے۔ امریکی سیکرٹری خارجہ اینٹونی بلنکن میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے کہ اسی دوران ایک خاتون کھڑی ہو گئی اور انہوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا۔ خاتون نے اینٹونی بلنکن کو وزیر خارجہ کی جگہ نسل کشی کا وزیر قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے۔ حجاب لی خاتون نے کہا کہ اینٹونی بلنکن تم نسل کشی کے سیکرٹری ہو اور تمہاری وجہ سے ہزاروں لوگوں کی نسل کشی ہوئی ہے۔ تم نے انسانیت کی تذلیل کر کے رکھ دی ہے۔ اینٹونی بلنکن نے خاتون کو احتجاج پر جواب میں کہا کہ میں آپ کے نقطہ نظر کا احترام کرتا ہوں۔ اس کے بعد انتظامی اہلکاروں نے خاتون کو پکڑ کر کمرے سے باہر نکال دیا۔ بنگلہ دیش کے انسداد بدعنوانی کمیشن نے شیخ حسینہ، ان کے اہل خانہ، برطانوی حکومت کے ایک وزیر اور اقوام متحدہ کے ایک سینئر اہلکار کے خلاف کرپشن پر مقدمات درج کیے ہیں۔ یہ مقدمات ڈھاکہ کے ایک مضافاتی علاقے میں منافع بخش پلاٹوں پر مبینہ طور پر بڑے پیمانے پر زمینوں پر قبضے سے متعلق ہیں۔ مقدمے میں نامزد افراد میں برطانوی انسداد بدعنوانی کی وزیر بھی شامل ہے، جو شیخ حسینہ کی بھانجی ہیں۔ دیگر نامزد ملزمان میں شیخ حسینہ کی بہن شیخ ریحانہ، ان کے بیٹے سجیو واجد بھی شامل ہیں۔
یاد رہے دوستو کہ بنگلہ دیش کے انسداد بدعنوانی کمیشن نے دسمبر میں بھی شیخ حسینہ کے خاندان کے خلاف روسی فنڈ سے چلنے والے نیوکلیئر پاور پلانٹ میں $5 بلین کے مبینہ غبن کی تحقیقات بھی شروع کی تھی۔ شیخ حسینہ واجد جو طلبہ تحریک کے نتیجے میں اپنا 15 سالہ اقتدار چھوڑ کر بھارت بھاگ گئی تھی اور اب وہیں پہ مقیم ہیں۔ ان مقدمات کو وہ جھوٹا قرار دے رہی ہیں۔ GHQ حملہ کیس کا باقاعدہ ٹرائل شروع ہو چکا ہے اور اڈیالہ جیل میں عمران خان کی موجودگی میں دوستو استغاثہ کے گواہان نے بیانات ریکارڈ کروائے اور شواہد بھی پیش کیے۔ گواہان نے ملزمان سے برآمد اینٹی رائٹ فورس سے چھینا گیا ہیلمٹ اور پیٹرول بم عدالت میں پیش کر دیا۔ شواہد میں شہداء کے مجسموں کے برآمد ٹکڑے، موبائل فون بھی پیش کر دیے گئے۔ اڈیالہ جیل میں سماعت کے دوران ملزمان سے برآمد کیے گئے ڈنڈے، جھنڈے، PTI کی ٹوپیاں، تاریں اور ماچس بھی عدالت میں پیش کیے گئے اور ملزم سے برآمد موبائل فون بھی عدالت میں پیشی کے دوران نکل آیا۔ گواہان نے شہادت ریکارڈ کروانے کے دوران کمرہ عدالت میں موجود راجہ بشارت سمیت کئی ملزمان کی نشاندہی بھی کی اور پہلے چشمدید گواہ نے بیان میں کہا کہ راجہ بشارت نے GHQ کے باہر احتجاج کی قیادت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ راجہ بشارت مظاہرین کو اکساتے رہے کہ عمران خان کی گرفتاری کا بدلہ فوج سے لینا ہے۔ دوران سماعت دوستو کمرہ عدالت ملزمان، وکلا، پروسیکیوشن اور میڈیا کے نمائندوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا اور اس دوران وکلا، صفائی اور پروسیکیوشن ٹیم کے مابین سخت جملوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ گواہان کی شہادت کی ریکارڈنگ کے دوران عمران خان بھی کمرہ عدالت میں موجود رہے۔ IT کی وزیر شیزا فاطمہ نے کہا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی سب مرین کیبل پاکستان آ چکی ہے، اب انٹرنیٹ کا مسئلہ جلد حل ہو جائے گا۔ ایک سینیٹر کا کہنا تھا کہ وزارت نے جواب دیا ہے کہ انٹرنیٹ کا مسئلہ ٹیکنیکل ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ دنیا چاند پر پہنچ چکی ہے اور ہم 1 سال میں بھی یہ مسئلہ حل نہیں کر سکے۔ IT کی وزیر شیزا فاطمہ کا کہنا تھا کہ موبائل براڈ بینڈ پر زیادہ تر مسائل ہوئے ہیں، ہم انٹرنیٹ سے متعلق کاروباروں کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔